میڈے میڈے پاکستان 8303 22 مئی 2020 کراچی کی ماڈل کالونی میں لوگ جمعے کی نماز اور عید کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اچانک آسمان سے ایک 80 ٹن وزنی لوہے کا پرندہ مکانوں کی چھتوں کو چیرتا ہوا گلیوں میں بکھر گیا۔ آگ، دھواں اور چیخو پکار۔ لیکن کیا یہ ایک صرف ٹیکنیکل گلچ تھا یا پھر کاکپٹ میں بیٹھے ان دو پائلٹس کی وہ ڈیڈلی ایٹیٹیوڈ جس نے 97 معصوم جانیں لے لیں؟ اس دن لاہور کا موسم بالکل پرفیکٹ تھا۔ پی آئی اے کی فلائٹ 8303 اپنے 91 پیسنجرز اور 8 کرو ممبرز کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کووڈ-19 کے شکنجے میں تھی اور مہینوں کو لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلی چند پروازوں میں سے ایک تھی۔ کوئی عید پر گھر جا رہا تھا تو کوئی بیمار ماں سے ملنے۔ ایئر ہوسٹس انم مقصود نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنے والدین سے وعدہ کیا کہ وہ افطاری ان کے ساتھ ہی کرے گی۔ کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ 16 سالہ پرانا ایئر بس A320 ان کی آخری منزل بن جائے گا۔ کاکپٹ میں 2 ایکسپیرینس پائلٹس بیٹھے تھے۔ کیپٹن سجاد گل، جس کے پاس 17,000 گھنٹوں سے زیادہ کا ایکسپیرینس تھا، اور فرسٹ آفیسر عثمان اعظم۔ بظاہر سب نارمل تھا، لیکن کیپٹن سجاد کی ہسٹری میں ایک خوفناک سچ چھپا تھا۔ 1996 میں جب سجاد گل نے پی آئی اے جوائن کیا تو وہ نفسیاتی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے۔ رپورٹس میں انہیں بوسی ڈومیننٹ اور کم ذہنی صلاحیت والا قرار دیا گیا تھا، جو پریشر میں کام نہیں کر سکتے۔ لیکن انفلوئنس اور قانونی جنگ کے بعد وہ پائلٹ بننے میں کامیاب ہو گئے۔ آج ان کی یہی ضد اور انا رولز سے ٹکرانے والی تھی۔ جہاز 34,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ پائلٹس فلائٹ پر توجہ دینے کے بجائے کرونا وائرس اور ذاتی مسائل پر گپ شپ کر رہے تھے۔ جب کراچی ایئرپورٹ قریب آیا تو پائلٹس نے اپروچ بریفنگ جیسے لازمی رول کو اگنور کر دیا۔ جہاز کو 7 پوائنٹ پر 3,000 کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، مگر وہ 15,000 فٹ پر تھے۔ کنٹرولر نے بار بار وارننگ دی، سر آپ بہت اونچے ہیں، ایک چکر کاٹ کر نیچے آئیں۔ مگر کیپٹن سجاد کا جواب کیا تھا؟ نیگیٹو سر، وی آر کمفرٹیبل۔ وہ پر اعتماد تھے، شاید ضرورت سے زیادہ۔ کیپٹن نے جہاز کو تیزی سے نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ وارننگ سائرن بجنے لگے۔ اسی افراتفری میں فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر یعنی پہیے واپس اوپر کر دیے اور کیپٹن کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب وہ مومنٹ ہے جو ایویشن کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ پائلٹس نے بغیر پہیے کھولے جہاز کو رن وے پر اتار دیا۔ پلین کے انجن رن وے سے ٹکرائے۔ 18 سیکنڈ تک انجن زمین پر رگڑ کھاتے رہے۔ آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلتی رہیں۔ پائلٹس نے گھبراہٹ میں جہاز کو واپس ہوا میں دوبارہ ہوا میں اڑا لیا، مگر وہ یہ بھول گئے کہ انجن رگڑ کھانے سے تباہ ہو چکے تھے اور اب ان کا آئل لیک ہو رہا تھا۔ ہوا میں جاتے ہی دونوں انجن ایک ایک کر کے بند ہو گئے۔ جہاز اب ایک بے جان لوہے کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ کیپٹن کے آخری الفاظ: میڈے میڈے پاکستان 8303۔ جہاز ماڈل کالونی کے گھروں پر جا گرا۔ 99 میں سے صرف 2 افراد میریکل طور پر بچ گئے، جن میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود، جو اپنی سیٹ سمیت جہاز سے باہر گر کر بچ گئے۔ باقی سب مسافر اور عملہ راکھ کے ڈھیر بن گئے۔ اس حادثے نے پاکستانی ایویشن کو ہلا کر رکھ دیا۔ انویسٹیگیشن میں وہ سچ سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے 40% پائلٹس کے پاس فیک لائسنس تھے۔ اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو یورپ اور امریکہ میں بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ فلائٹ 8303 کی کہانی صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ ایگو کو قوانین پر پریورٹی دی جاتی ہے تو اس کی قیمت معصوموں کے خون سے چکانی پڑتی ہے۔